بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سب سے پہلے تمام تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اسی کی بڑائی ہم بیان کرتے ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے اور ہماری تمام ضروریات پوری کرتے ہوئے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اولاد کی شکل میں، اس کو بطور نعمت ہمیں نوازنے والا. اس کے بعد بے شمار درود و سلامتی اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج کے اس اہم پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہم ذمہ داروں کا اور خصوصاً ہمارے شیخ عبدالخالق محمدی کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں لائق سمجھا اور کچھ باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں مدعو کیا. بہرحال پروگرام کو دیکھ کر یہ احساس اور شوق جاگ رہا تھا کہ کاش ہم بھی ان ننھے منھے بچوں کی طرح ایک چھوٹے بچے ہوتے، ہمیں بھی آ کر یہاں کچھ پیش کرنے کا موقع دیا جاتا اور ہمیں بھی انعام دینے والے انعام دیتے. ایسے بچے جو ابھی مرفوع القلم ہے، نہ شریعت کے احکامات ان کے اوپر ہیں، لیکن باوجود یہ ننھے پن کے جو انداز میں انہوں نے چیزیں پیش کی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مستقبل میں نیک علماء کی صف میں داخل کریں. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر توحید کو، سنت رسول کو اور ہر قسم کے خیر کو پھیلائیں. آمین رب العالمین. بہرحال بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور بچوں کے تقریروں سے، قرآن کریم کی تلاوتوں سے، ترانوں اور نظم سے ہم نے استفادہ کیا. بعض باتیں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ یہ بچے، یہ ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ایک بے رونق اور تاریک زندگی کے اندر اس وقت تک رونق پیدا نہیں ہوتی جب تک گھر کے اندر بچے نہ ہو. ایک باپ اس کو اچھے طریقے سے محسوس کرتا ہے اس وقت جب اس کی اپنی بیوی بچوں سمیت سسرال جاتی ہے. گھر کے اندر کوئی رونق نہیں ہوتی ہے، نہ بچوں کی آواز، نہ ان کی چیخ و پکار، نہ ان کا رونا دھونا. ایک انسان وحشت محسوس کرتا ہے. بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر رونق رکھی ہے. ایسے ہی یہ بچے ہمارے لیے سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اولاد یا بچے دونوں پہلو سے ہم ان کے متعلق غور کریں یا سمجھیں.
پہلی چیز ہی کہ کچھ اولاد جو ہے یہ نعمت ہوتی ہے، کچھ بچے نعمت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بچے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن لوگوں اصل چیز جو آخرت میں تمہیں باقی رکھنی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا کل نیکیاں، یہ اصل تمہارے لیے ہے، اس پر تم کو محنت زیادہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نعمت قرار دیا، دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا۔ ایسے ہی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچوں کے تعلق سے وہ نعمت، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری استغفار کرنے کی برکت سے تمہیں اولاد کے ذریعے سے مدد دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دے کر، اولاد دے کر تمہاری مدد کرے گا، تمہارے معاملات کو آسان کرے گا۔ کیا معلوم ہوا کہ اولاد انسان کے لیے ان کا سہارا ہے، ان کے لیے بازو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے شر بھی ہے، یہ بچے ہمارے لیے زحمت ہے، جہاں نعمت ہے وہاں زحمت بھی ہے۔ جب تک انسان دونوں پہلوؤں پر نگاہ نہیں رکھتا ہے، صحیح انداز میں بچوں کی تربیت نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ لوگ یا وہ والدین جو اپنے بچوں کے تعلق سے صرف اور صرف خوشگمانی کے شکار ہوتے ہیں، عام طور پر ان کی اولاد آگے چل کر سرکش اور ظالم بن جاتی ہے۔ کیا تصور رکھتے ہیں؟ میرا بچہ بڑا نیک، بڑا اچھا، وہ برائی نہیں کر سکتا ہے، وہاں معاملات پیدا ہوتے ہیں، اس کے کسی اور سے اختلاف ہوتے ہیں، وہ اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے پہلو پر نگاہ نہیں رکھتے کہ بچہ دشمن بھی بن سکتا ہے، یہ نعمت تو ہے لیکن زحمت بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ تغابن کے اندر، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم فتنہ، یا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہے، ان سے ڈر کر رہو۔ کیا معلوم ہوا؟ جہاں اولاد نعمت ہے وہیں پر یہ زحمت بھی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں پر جب انسان نگاہ رکھتا ہے تو بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے یا بچوں کی تربیت کی اہمیت کتنی، اس کو خود اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو یا اس بات کو بیان کیا کہ ہر اولاد ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، یا ہر اولاد مطلوب یا مقصود نہیں ہے۔ مقصود کون سی اولاد ہے؟ جو نیک ہو۔ اسی لیے انبیاء کی دعائیں آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے یا دیکھیں گے، کیا دعا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہماری طرح نامکمل دعا نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ مجھے لڑکا دے دے، اے اللہ مجھے لڑکی دے دے، اے اللہ خوبصورت بچہ دے۔ یہ دعا فی نفسہ ہی بری نہیں ہے، لیکن کمال کیا ہے؟ کیسی اولاد کا سوال کیا جائے، دعا کا ڈھنگ اور رنگ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں زکریا علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہوئے کیا دعا کیا؟ انہوں نے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ایسی اولاد نصیب کرنا، اے میرے رب ایسی اولاد سے مجھ کو نوازنا، ذریۃ طیبہ، جو اچھی اولاد ہو، پاکیزہ ہو۔ طیبہ کے معنی کیا ہوتی ہے؟ ایسی اولاد جو صحیح عقیدے والی ہو، جو تیرے دین پر قائم رہنے والی ہو، پاکیزہ، صاف ستھری، تیرے اطاعت کرنے والی۔ ایسی اولاد نہیں چاہیے جو غلط راستے پر چلنے لگے، سرکش ہو جائے، ظالم ہو جائے۔ تو انسان جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اصل مقصود اور مطلوب اچھی اولاد ہے،
حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بار بار سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ صحیح مسلم کی حدیث کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. انسان جب اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ، ایسا علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیسری چیز ولد صالح، آپ نے فرمایا نیک اولاد. آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اولاد، قید کر کے بیان کیا مسئلے کو. او ولد صالح، تیسری چیز جو انسان کے لیے مرنے کے بعد فائدہ مند ہوتی ہے اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے جو نیک ہو. ورنہ اولاد اگر صالح نہ ہو تو وہ انسان کو جو ہے ماشاء اللہ دفنا کر آ گیا، باپ کو دفنا کر آ گیا، مٹی ڈال دی ماں کی قبر پر، صرف اسی دن یاد کرے گا، باقی بھول جائے گا. یا اگر نیک نہ بھی ہو تو دوسری مصیبت یہ آئیں گی کہ جو گناہ کرے گا ان کا وبال ان کے سر پر جائے گا. کیسے؟ تربیت نہیں کی تھی، انہوں نے تعلیم کا اہتمام نہیں کیا تھا. اگر تعلیم کا اہتمام کیا تو مسئلہ الگ ہے، گنہگار والدین نہیں ہوگے، لیکن تربیت نہیں کی، تعلیم کا اہتمام نہیں کیا تو بری اولاد قبر کے اندر یا قیامت کے دن انسان کے لیے گلے کا کانٹا بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی. تو بہرحال یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو نیک بنانا اور ان کی ہر پہلو سے تربیت کرنا کتنا ضروری ہے. اس سلسلے میں اور بھی باتیں قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے. قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی گئی. نیک لوگوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما اور ایسی اولاد سے نواز جو کیا ہوں؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور انسان کی آنکھیں سب سے زیادہ ٹھنڈی کب ہوتی ہیں؟ جب دیکھتا ہے کہ بیوی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سیدھے چل رہی ہے. اولاد میں تو تھوڑا گڑبڑ کر دیتا ہوں لیکن میری اولاد اللہ کے دین پر صحیح معنی میں بڑے اچھے انداز میں قائم ہے. انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اب اس کے مقابلے میں اگر اولاد شر والی ہو، اللہ کے دین کی پامالی کرنے والی ہو، اخلاق نہ ہو، نہ ڈھنگ رنگ ہو، نہ عقیدہ صحیح ہو، تو ایسا انسان دنیا میں ہی والدین کے لیے درد سر بن جاتا ہے، سر کا درد بن جاتا ہے وہ. اور پھر انسان خود پناہ مانگنے لگتا ہے کہ ایسی اولاد سے اللہ کی پناہ. گھر میں سے ماں کہتی ہے کہ شیطان ہے پریشان کر کے رکھا ہے. یہ جملے کب کستی ہے ایک ماں؟ جب ان بچوں کی تربیت نہ ہوئی ہو. اب یہ خود عورت اس بات کو سوچیں، وہ باپ جو ان اولاد سے اپنے آپ کی براءت کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا، یہ اگر اسی اولاد کی قدر کرتا بچپنے کے اندر، اسی اولاد کی قیمت کا احساس کرتا چھوٹی عمر میں اور تربیت کرتا تو یہ نوبت آتی بھلا؟ ہرگز نہیں آتی. معلوم کیا ہوا کہ اولاد کی تربیت، چھوٹے ان معصوم بچوں کی تربیت معمولی چیز نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کو نظر انداز کیا جائے. آج بڑی مصیبت کیا ہے عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، ہم مال کماتے ہیں بیوی بچوں کے لیے. اب یہ بیوی بچوں کے خیال میں اور فکر میں مال کمانے کے لیے اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے بچوں کی تربیت، جس کے لیے مال کمایا جا رہا ہے، وہ تربیت کرنے کے لیے ایک باپ کے پاس بچے کو دینے وقت نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے، یہ عیب ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. انسان کے پاس اگر وقت نہ ہونے بچوں کے لیے تو یہ اس کے لیے سوچنے کا معاملہ ہے، لمحہ ذکریہ ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. سورۃ تحریم پارہ 29 کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پارہ 28 کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں اس کی بیوی، اس کے بچے داخل ہیں،
اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الناس والحجارہ، لوگ جس کا ایندھن بنیں گے اور جس کا ایندھن پتھر بنیں گے۔ اندازہ لگائے کتنی خطرناک آگ ہے۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ وہ مواد جس کو انسان استعمال کرتا ہے آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایندھن لوگوں کو قرار دیا، پتھروں کو قرار دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس آگ سے بچانے کی تاکید رب تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کے ساتھ میں نرمی کرتے ہوئے، ان کے آخرت کے معاملات کا خیال کرتے ہوئے ہمیں بتا رہا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں ہماری اولاد بھی ہو، کتنے بڑے یہ خطرے کا معاملہ ہے۔ میں تو جنت میں چلا جاؤں اور میری اولاد جو ہے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، ہم میں سے کون اس کو برداشت کرے گا؟ کون اس تصور کو لے کر اپنے دل میں باقی رکھ کر کٹھن محسوس نہیں کرے گا اور کڑھن محسوس نہیں کرے گا؟ تو بہرحال یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بچوں کی تربیت یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو انسان ہلکے میں لے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت جڑی ہوئی ہے سماج کے بہت سارے عناصر سے، اور سب سے بنیادی عنصر، سب سے بنیادی اکائی اور سب سے بڑی بنیاد جو ہے بچوں کی اصل اور صحیح تربیت کے اندر ان کے والدین ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کا یہ اصول ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کو، وہ کالا ہو کہ گورا، عورت ہو کہ مرد، افریقی ہو کہ امریکی، عربی ہو کہ اجمی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے یولد علی الفطرہ، اسلام کی، توحید کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ نے اصل فطرت پر پیدا تو کر کے چھوڑ دیا، اب سارے معاملات پیدائش کے بعد والدین کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فطرت اسلام پر پیدا ہوا، آنکھیں کھولی، زبان جاری کی، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے باپ یہودی تو بچہ بھی یہودی کر دیتے ہیں، باپ عیسائی تو بچے کو بھی عیسائی بنا دیتے ہیں، باپ آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، بے دین ہیں، اس کو بھی بے دین بنا دیتے ہیں۔ اور آج معاملہ ایسے ہی ہمارے اپنے سماج کا ہم جائزہ لیں، اللہ کی پناہ، جو بچے بد اخلاقی کے راستے پر جاتے ہیں اور ماں باپ ان سے تنگ ہے، پریشان ہیں، ماں باپ ان کو بعد میں کوسے، اپنے آپ کو پہلے کوسے، پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ میں نے کتنی تربیت اس کی ہے، رب نے جو حق مجھ پر رکھا ہے ان بچوں کی، ان معصوموں کی تربیت کا، آیا میں نے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ انسان اپنا حق ادا نہ کریں اور سبحان اللہ بچے بڑے ہو جائیں ان کو کوسے، تو بڑا ظالم، کیا کیا کہہ دیتے بچوں کو۔ آج ہے بھائی اپنے بچوں کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنا عام ہو گیا ہے سماج کے اندر، اپنے بچوں کو کوسنا، یہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہے، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا یہ اسلوب اور منہج اور طریقہ ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا، ہم نے کتنا گل کھلایا، ہم نے کتنا اپنا حق ادا کیا ہے۔ آپ کو فصل لہلاتی وہاں ملے گی جہاں سینچائی کرنے والا یا مالی اچھا ہو، ہوشیار ہو، خیال رکھتا تھا، پانی ڈالتا تھا اور کیڑے مکوڑوں سے یا گند سے اپنی فصل کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ جہاں خیال نہیں رکھا گیا فصلیں اجڑیں گی، گر جائے گی۔ تو اپنے بچوں کو کوسنے سے پہلے سب سے بنیادی عنصر ہم نے کہا کہ والدین اپنا جائزہ لیں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ جانیں سیکھیں عالم کے پاس بیٹھ کر کہ مولوی صاحب میرے اوپر اپنے بچوں کو لے کر کیا کیا حقوق ہے، آپ بتائیے مجھ کو، مجھے کیا کر گزرنا ہے ان معصوموں کے لیے، میرے لخت جگروں کے لیے، میرے دل گردوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ بتائیے مجھ کو۔ سیکھیے، آپ نہیں سیکھیں گے پھر آپ کی اولاد آپ کو
دوسرے انداز میں سکھائیں گی، اور وہ انداز اچھا نہیں، کڑوا ہوگا، وہ کڑوا انداز ہوگا۔ دنیا میں تو گئے ہاتھ سے، دنیا تو ہاتھ سے گئی، خیر آخرت برباد، بری اولاد کیا دیں گے آخرت میں آپ کو۔ تو بہرحال بنیادی عنصر ماں باپ ہوتے ہیں۔ دوسرا عنصر ہوتا ہے معلم۔ معلم، بچہ جیسے ہی سمجھدار ہو جائے، ماں باپ کی ذمہ داری کہ ایسے معلم کے ہاتھ میں اپنے بچے کا ہاتھ رکھیں جو عقیدے میں ابراہیم کے مسلک پر ہو، جو عقیدے اور منہج کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ پیر پرستی کے اندر لگا ہوا ہو، مشرکانہ اعمال کر رہا ہو، رب کو چھوڑ کر رب کے علاوہ کو رب بنا کر بیٹھا ہو۔ اخلاق اس کے اچھے ہو، علم والا ہو، سمجھدار ہو، بچوں کے جذبات، ان کی تربیت کیسے کرنا ہو، حکمت سے لبریز ہو۔ معلم کا انتخاب اچھے انداز میں کیجیے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دیں، اور ان کی تربیت کرنے والے جو اساتذہ ہیں، استانیہ ہیں، اللہ ان کو بھی نیک بدلہ عطا فرمائے۔ بہرحال تو معلم ہوتا ہے دوسرا عنصر۔ تیسرا جو عنصر ہوتا ہے وہ خاص طور پر ماحول۔ اور ماحول دراصل یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ پورے سماج کے اندر چیزیں مل کر بننے والا ایک عنصر ہے۔ اب ماحول کے تعلق سے بھی اصل ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں اور معلم ہوتا ہے۔ اصل ذمہ دار جو ہے ماں باپ اور معلم۔ اگر یہ دونوں صحیح ہو تو پھر یاد رکھیں ماشاءاللہ ایک انسان، یہ چھوٹا بچہ آگے چل کر ایک ہیرا بن جاتا ہے۔ وہ چھوٹے میں پتھر ہوتا ہے لیکن اس کو تراش کر اتنا قیمتی اس کا باپ، اس کی ماں اور اس کا استاد مل کر بناتے ہیں کہ ایک ہیرے سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ بہرحال اب کن پہلوؤں سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری صرف معلم یا عالم کی نہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا یہ ذمہ داری ماں باپ کی۔ اب جو پہلو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جن جن پہلوؤں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، ان میں سب سے بنیادی چیز ہے ساتھیوں ایمانی پہلو۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ بچوں کی عقیدے کی فکر، سب سے بنیادی چیز۔ آپ نے ماشاءاللہ اپنے بچے کو نمازی بنا دیا، قرآن کریم سبحان اللہ ایسے انداز میں پڑھ رہا ہے کہ بڑے بڑے قراء اس سے پیچھے ہے، اور صدقہ اور خیرات کرنے بھی ماشاءاللہ باپ سے آگے نکل گیا، مال و دولت کما کر۔ لیکن آپ کے بچے کے عقیدے کے مسائل درست نہیں ہے، ایمانی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدے کا نام۔ الایمان قول و عمل، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ ایمان، عقیدے کے معاملے میں اپنے بچے کی تربیت کا خیال رکھنا۔ اس بارے میں آپ دیکھیے قرآن کریم نے مختلف انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، لقمان اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ، حکیم، بڑا سمجھدار اور عقل مند، اپنے بچے کو سب سے پہلی نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بچے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، بڑے پیارے انداز میں بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، یا بنیا، اے میری جان، اے میرے لخت جگر، میرے خون جگر، میرے بچے، لا تشرک باللہ، جو کچھ کرنا ہے کر لے، رب کے ساتھ میں شرک نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لوگ آئے تمہارے جسم کو گوشت کے ٹکڑے کرنے لگ جائے اور تم کو لے کر آگ میں پھینک ڈالے، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا ہے تم کو، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ یہ سب سے بنیادی تعلیم ہے ساتھیوں، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں میں یہ بات پیوست کر دیجئے، بچیوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیوست کر دیجئے، تمہیں جو کرنے کے لیے کہا جائے کر لو، تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے لوگ، تیار ہو جاؤ۔ لوگ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ادھیڑ دینا چاہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، لیکن غیر اللہ کے سامنے یہ ماتھا نہیں ٹیکنا۔
یہ سب سے بنیادی تربیت، یہ تربیت کی ضرورت ہمارے اپنے بچوں کو ہے۔ اگر یہ معاملے میں آپ نے اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو اس کے آگے جو پہلو ہم بیان کر رہے ہیں ان کی تربیت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس مسئلے کی باریکی کا اور اہمیت کا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے عالم دین، نبی سے بڑا عالم اپنے وقت میں کون ہو سکتا ہے؟ کیا یعقوب علیہ السلام کے یہاں اپنے بچوں کے معاملے میں تربیت میں کوئی کوتاہی ہوگی؟ بھلا کون کہہ سکتا ہے ہوگی؟ اللہ کی پناہ۔ اس کے باوجود جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے سارے کنبے والوں کو، سارے بچوں کو جمع کیا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء، لوگوں اس وقت حاضر بھی تھے؟ کیا معاملہ ہوا، کیا قصہ ہوا؟ اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بچوں کو جمع کیا، کہنے لگے بچوں آج کھل کر بتا دو، میں مر جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ رب کا دامن چھوڑ تو نہیں دو گے؟ رب کی عبادت سے تم دوری اختیار تو نہیں کر لو گے؟ اپنے بچوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ نبی کی تربیت میں کوتاہی ہوگی، اس کے باوجود فکر آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ لاؤ اتنے بنگلے میرے ہیں، اتنی پراپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں، فلاں جاگیر تیری نہیں، وہ ہوگی جاگیر، اس کو چھوڑ دو، اس کے رکھوالے تمہاری تربیت ہم نے کر دیکھ لو گے تم، لیکن رب تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں تم نے کوئی کوتاہی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم دیکھیں، آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے، بڑا لاڑ پیار کرتے، اور خاص طور پر ایک دعا آپ پڑھ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے ان پر۔ دعا کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اے دونوں میرے پیاروں، میرے نواسوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کا سہارا لے کر اس کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تم کو دے دیتا ہوں۔ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے، ہر اذیت پہنچانے والے جانور سے، اور من کل عین لامہ، ہر نظر بد سے۔ اب یہ دیکھیں رسول اللہ کا رویہ اور ہمارے سماج کے مسلمانوں کا رویہ، کوئی بچوں کو دھاگوں کے حوالے کر رہا ہے، کوئی تعویذوں کے حوالے کر رہا ہے، کوئی کیا نعوذ باللہ۔ یہ معاملات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ گویا ایمانی پہلو پر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی یا کرنا نہیں چاہتے۔ تو پہلا پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بچوں کی اخلاقی تربیت پر خاص دھیان دیں۔ بچوں کی اخلاق، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ابھی کہ بچے جو ہیں آپس میں جھگڑ لیتے ہیں۔ اب والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں جو خرابی دیکھ رہے ہیں بچوں کے بیچ میں، بچہ میرا ہو دوسرے کا ہو، وہاں پر میں غلطی پر تنبیہ کروں۔ اپنے بچے کی سائیڈ لینا آپ کے بچے کو مجرم بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو لاڑ کیجیے، پیار کیجیے، وہ آپ کا بچہ ہے، حتیٰ کہ اتنا پیار کیجیے آپ اس کو سونے کے چمچے میں کھانا کھلائیے، لیکن آپ کی نگاہ اس پر شیر کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے آپ کہ یہ سونے کے اندر کھانے کا میرے جائز نہیں ہے، تعبیر ہے۔ کیا ہے؟ اتنا آپ لاڑ کریں کہ اس کے لیے ہر چیز حاضر کر دیں، لیکن اس پر نگاہ، اس کے اخلاق پر ایسی کڑی نظر ہو جیسے شیر کی نگاہ ہوتی ہے اپنے شکار پر۔ نگاہ رکھیں آپ اس کے اوپر۔ اخلاق کی تربیت میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ بچے کی بد اخلاقی اپنی آنکھوں سے ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں، گویا یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھ تو نے جو جرم کیا غلط نہیں ہے اور کر۔ کتنی عیب کی بات ہے۔ اخلاق کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں امام ہمارے جو ائمہ سلف ہیں، ان کے یہاں تربیت کا معاملہ، مالک بن انس رحمہ اللہ کو ان کی والدہ جو ہے مدینہ کے اندر بڑے عالم دین ربیعۃ الرائے، بڑا محدث،
بعض ائمہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ربیعۃ الرائے کا انتقال ہو گیا، اب ان کے بعد فقہ کا وجود ہی نہیں رہا۔ کیا معنی ہے؟ اتنا بڑا فقیہ انسان کہ ان سے بڑا فقیہ پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ اب ایسے عالم کے پاس امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ کیا کرتی تھی؟ خود کہتے ہیں کانت امی تعممنی وتقول لی اذهب الى ربیعہ وتعلم من ادبہ قبل علمی۔ اے مالک بیٹا، پہلے میری اماں جو ہے مجھ کو عمامہ پہنا دیتی اچھے انداز پہ، اچھا لباس پہناتی ہوں، کہتی بیٹا ربیعہ کے پاس جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو، چھوٹے سے تھے مالک بن انس، کیا کہتی؟ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھو اور ان کا علم بعد میں حاصل کرنا، پہلے ان کی اخلاق سیکھو، ان کے طور طریقے آداب سیکھو، کیسے وہ بات کرتے ہیں متانت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اخلاق، حدیث کیسے بیان کرتے، چلتے کیسے، مسکراتے کیسے ہیں، یہ اخلاق سیکھو ان سے، تم کو انہی کے اخلاق پر رہنا ہے، باہر کے لوگوں کے اخلاق پر نہیں۔ تو بہرحال یہ اخلاقی پہلو ہے۔ ایسے ہی امام خطیب رحمہ اللہ نے الجامع کے اندر اس کو نقل کیا، کہتے ابراہیم بن حبیب رحمہ اللہ کہتے میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹا، کیا کہا بیٹا؟ علماء اور فقہاء کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو، علماء اور فقہاء کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو، ان کے اخلاق، ان کا ادب، ان کے طور طریقے سیکھا کرو، تم ان کے اخلاق کو سیکھ کر اختیار کرو، میرے نزدیک یہ بہت زیادہ محبوب ہے بمقابلے اس کے کہ تم ان کی حدیثیں یاد کرو۔ حدیثوں کا معاملہ یا علم کا معاملہ بعد میں ہے، ادب کا اور اخلاق کا معاملہ پہلے ہے۔ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے اس مسئلے پر غور کریں، اور اخلاقی تربیت کیسے کرنا چاہیے اس میں کافی تفصیل ہے۔ بہرحال موٹی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان علماء کے ہاتھ میں دیں جو اسلامی اخلاق جانتے ہیں، اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں، جو ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ان کو دور کر دیں جہاں سے ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، برے دوست ہوں، برے مقامات ہوں، یا برے ایسی جگہ جہاں پر اخلاق خراب ہوتے ہیں، فنکشنز کی جگہ پر بہت ساری مرتبہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا کیا اخلاق ہوتے ہیں وہاں پر، بے حیائی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو ہم جو ہے اخلاقی پہلو پر بھی دھیان دیں۔ نمبر 3 جسمانی تربیت۔ نمبر 3 جسمانی تربیت۔ کتنے والدین ہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے نہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، بچوں کا وہ تعلیم پر دھیان دینا شروع کر دیں گے ماشاء اللہ، تو پھر بچہ اب اتنا بڑا بیگ لے کر پیٹھ پر لادا ہوا ہے کہ اس کی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا ذہن اتنا سا اور کتابیں اتنی بھر کر دے دی، بھائی اب اس کا دماغ تو کام نہیں کرے گا، اتنا بچہ کمزور۔ آج یہ معاملہ بڑا عجیب، اسکولوں کا معاملہ آپ لے یہ کہیں کا بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ایسی کتابیں بلکہ ایسی کتب لاج دی جا رہی کہ اللہ کی پناہ، بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں سلوک ان کے دماغی حیثیت کی طرح کرنا چاہیے، جتنا برداشت کر سکتے ہیں اتنا ان کو دینا چاہیے، اتنا کہ بیمار ہو جائیں اور صحت مند نہ بن پائیں، یہ عیب کی بات ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یموت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن افراد کے رزق کی، ان کی کمائی دھمائی کی، ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس کے ذمہ عائد ہوتی ہے، وہ ان کا خیال نہ رکھیں، برباد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ نمبر 3۔ نمبر 4 عقلی تربیت۔ بچوں کی عقل کو مضبوط بنائیے۔ بچوں کی عقلیں کاجو بادام سے مضبوط نہیں ہوتی ہے، بچوں کی عقلیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے اور سمجھدار قسم کے اور سنجیدہ افراد میں ان کو بٹھانے سے مضبوط ہوتی ہے۔ کل ذہن احمق افراد، گالی گلوچ کرنے والے اور اس طریقے پر جو عجیب قسم کے افراد، ان سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، سمجھدار لوگوں میں اپنے بچوں کو بٹھائیں اور لوگوں میں اپنے بچوں کو سامنا کرنا سکھائیے۔ اتنے بچوں کا معاملہ ڈرپوک، بزدل، تو یہ بزدلی آتی ہے ان کی عقلی تربیت پر دھیان نہ دینے کی بنیاد پر۔ نمبر 5 نفسیاتی تربیت۔ بچوں کو سائیکولوجیکل اعتبار سے بھی ہم کیا کریں، مضبوط بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر وہ خوف کا شکار ہو جائے، ڈر کا شکار ہو جائے، نہیں، اور ان پر بوجھ نہ ڈالیں، ان کو آپ کچھ کرنے کو کہیں وہ نہ کریں، آپ غصہ نہ کریں ان کے اوپر، بچے کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، خواب دیکھا انہوں نے، اپنے والد کے پاس آ کر بیان کیا، باپ نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، لیکن ان کی زبان سے بات پھسل گئی، بیان کر دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔
نہیں کہا کہ یوسف کیوں بیان کر دیا، سارا فتنہ پیدا ہو جائے گا، شر پیدا ہو جائے گا، نہیں کہا ہم کرتے ہیں ایسا، میں نے کہا کہ اس کو سامان نہیں لایا اور یہ سامان ایسے لا لیا، اب غلط تو چھوٹا بچہ ہے بیچارے کو سمجھتا نہیں ہے، اب اس کے باوجود ہم وہ کام اس کو دیتے ہیں جو اس کے لائق نہیں ہے، اور پھر آنے کے بعد اس کو کوسنا، اس کو تانے دینا، اس کو پیٹنا، اس کو تانے کسنا بچوں کو نفسیاتی طور پر کمزور کرتا ہے۔ نمبر 5۔ نمبر 6، بچوں کو جو ہے ہم معاشرتی طور پر بھی ان کو مضبوط بنائیں، تربیت کریں ان کی۔ اب دیکھیے بچے معاشرت کے اندر مضبوط کب بنیں گے؟ جب آپ خود والدین ہو کر ان کو اہمیت دیں گے۔ اللہ کے رسول تو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کی اس حدیث کے راوی ہے، کہتی ہے کہ بدو آیا اور کہنے لگا کہ آپ تقبلون صبیانکم، اپنے بچوں کو لاڈ پیار کرتے ہوئے تم ان کو بوسہ دیتے ہو۔ بدو کیا کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کو دیکھ کر آپ اپنے بچوں کو بوسہ لیتے ہو؟ نہیں، عجیب و غریب، ہم تو نہیں کرتے ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں محبت پیدا نہیں کی ہوئی، تو ہی منحوس ہے، تو ہی برا ہے، اپنے دل کے اندر محبت پیدا کر، تیرا دل محبت سے خالی ہے۔ بچوں کو آپ پیار کیجیے، آپ ان کو اہمیت دیجیے، یہ آپ کا وہ سرمایہ ہے جو آپ کو پھر اگر خراب ہو جائے تو واپس نہیں ہاتھ لگنے والا۔ بلڈنگیں گر جائیں بنا لیں گے واپس، لیکن ہمارا دھیان سارا بلڈنگوں پر، کاروں پر، کھانوں پر، ڈھابوں پر، اللہ کی پناہ۔ یہ بچے اصل سرمایہ، ان کو لاڈ کیجیے، ان کو بوسے دیجیے، سینے سے لگائیے، ان کو پیار کیجیے، معاشرے کے اندر ایک مضبوط بنے گی۔ نمبر 7، آخری چیز، بچوں کی جو ہے تربیت کا پہلو جو بڑا اہم ہے، جنسی تربیت۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم اس مسئلے پر زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہو جائیں ہم ان کے عمر کے لحاظ سے ان کے درمیان میں تمیز کرنا شروع کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الجامع الصغیر امام سیوطی نے اس کو لایا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور وضربوهم علیہا وهم ابناء 10، 10 سال کے ہو جائیں اب ان کو نماز چھوڑنے پر مارو۔ اب آگے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وفرقوا بینہم فی المضاجع، بستر علیحدہ کر دو، لڑکوں اور لڑکیوں کا نہیں، بس لڑکوں کے بیچ بھی درمیان تفریق ہو جانا چاہیے، اس کا بستر الگ۔ آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو گودڑی ہے، جو قالین ہے، جو کچھ بچھانے کے لیے، ان میں آپ دوری کر لیں، ان کو بتائیں ہمارا دین تمیز سکھاتا ہے، ہمارا دین آداب سکھاتا ہے، حتیٰ کہ جنسی مسائل کے اندر بھی، اور ہر اس چیز سے ان کو آپ دور رکھیں جو ان کے اخلاق کو، ایمان کو، تربیت کو، نفسیات کو، جسم کو اور ان کے جنس کو، ان کی معاشرت کو خراب کرتی ہے۔ بہرحال یہ بعض باتیں ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی میں نے کہا ہے اگر غلطی ہو تو اس کو معاف فرمائیں، اور جو کچھ صحیح کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ تمام کو بھی اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں، جو بھی اعمال ہم انجام دیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص کی دولت سے ہمیں نوازیں، آپس میں الفت و محبت کرنے والا ہم بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔